الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخالق السماوات والأرضين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الذي في التوراة اشتهاره وفي الزبور أذكاره وفي الإنجيل أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى إمام المظفر وشجع الغنفر أبي شبير والشبر قاسم طوبى وسكر مولانا ومولى الثقلين الذي ردت له شمس المرتين المصلي إلى القبلتين الطاعن بالرمحين قيل في شانه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وعلى زوجته الطاهرة المطهرة الراضية المرضية التقية النقية الهوران الإنسية حبيبة الرحمن كما قال في القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني الحسنان قيل في شانهما الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين صلوات سب سے پہلے دعا کہ خداوند متعال ان ایام عزا میں ہم سب کو عزاداری سید الشہداء کی توفیق عطا فرمائے اور عزاداری کرنے کے ساتھ ساتھ مقصد عزاداری کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالق لم یزل اس عبادت کو اخلاص میں شمار فرمائے اور وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کے مرحومین کو مغفور فرمائے خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ یہ ایام حسین ہیں، یہ دن حسین کے دن ہیں، یہ راتیں حسین کی راتیں ہیں، یہ ساعتیں حسین کی ساعتیں ہیں، یہ لمحات حسین کے لمحات ہیں۔ تو اس لیے
ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ گویا ان 10 ایام میں ہر مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ امام حسین کے محضر میں ہے، اپنے آپ کو حسین کی خدمت میں سمجھے، بلکہ ان 10 ایام میں اپنے آپ کو جب امام بارگاہ میں آؤ تو یہ سمجھو کہ ہم کربلا میں آئے ہیں، اور اس استغاثے پر لبیک کہہ رہے ہیں کہ جو 1400 سال پہلے ہمارے مولا نے استغاثہ بلند کیا تھا، اور یہ استغاثہ قیامت تک یہ استغاثہ جاری رہے گا، اور قیامت تک اس استغاثے پر لبیک کہنے والے آتے رہیں گے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک صلوات۔ اور فرق یہی ہے، اسلام میں جتنے اور مارکے ہوئے وہ ایک خاص وقت تک تھے، ایک ان کا دورانیہ ایک خاص زمانے تک تھا، لیکن جو کربلا میں حسین نے میدان سجایا تھا یہ فقط 61 ہجری کے لیے نہیں تھا، بلکہ حسین قیامت تک کربلا کو سجا دیا کہ اب جو چاہتا ہے قیامت تک اپنے آپ کو ان کا ہم رکاب کرے کہ جو کربلا میں حسین کے ہم رکاب تھے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں بھی قیامت کے دن حبیب ابن مظاہر کے ساتھ اٹھوں، میں بھی قیامت کے دن مسلم ابن اوسجہ کے ساتھ اٹھوں، تو حسین نے تو کربلا کو قیامت تک آباد کر دیا ہے۔ اب حسین کے استغاثے پر اپنے دل و جان سے جو بھی لبیک کہتا جائے گا وہ حسینی لشکر میں شامل ہوتا جائے گا، حسینی لشکر میں شامل ہوتا جائے گا۔ اور اس لیے حسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی حسینی لشکر میں شامل ہوا ہے وہ حسین کو سمجھ کر شامل ہوا ہے، حسین کی معرفت حاصل کر کے شامل ہوا ہے، اور حسین نے اپنے قافلے میں ہر اس بندے کو شامل کیا کہ جو اس اہل تھا کہ وہ حسین کے لشکر میں شامل ہو سکے، بلکہ حسین نے تو ایک بین الاقوامی فوج تیار کی تھی کہ جس میں پوری دنیا سے چن کے وہ پاکیزہ نفوس کہ جو اس معیار پہ پورا اترتے تھے، بلکہ حسین کو اگر کسی کے لیے رکنا بھی پڑا تو چاہے وہ پہلے دوسرے لشکر میں تھا۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو زہیر بن کین یہ شروع سے امام کا ہم خیال نہیں تھا، لیکن چونکہ نظر امامت دیکھ رہی تھی اس کے نفس کی طہارت کو کہ یہ اس قابل ہے کہ میرے لشکر میں شامل ہو، تو امام چونکہ یہ ساتھ ساتھ تھا قافلہ اس کا بھی، یہ بہت بڑا تاجر تھا، لیکن امام سے اکثر یہ سامنا نہیں کرتا تھا، امام سے دور رہتا تھا، لیکن ایک دن جب امام کا بھی خیمہ وہیں لگا، اس کا بھی خیمہ اسی جگہ لگا، تو امام نے اس کو پیغام بھیجا کہ جاؤ زہیر کو پیغام دو کہ تمہیں حسین بلا رہا ہے، تمہیں حسین بلا رہا ہے۔
تو جب پیغام پہنچا اس نے پہلے بہت کوشش کی کہ میں حسین کا سامنا نہ کروں، لیکن چونکہ یہ کربلا کے ان جانثاروں میں اس کا نام لکھ دیا گیا تھا، تو اس کی زوجہ نے کہا تجھے کیا ہو گیا، بلائے حسین اور تو نہ جائے، تجھے دیکھ بلانے والا کون ہے، رسول کا بیٹا بلا رہا ہے۔ جب زہیر گیا ادھر اللہ جانے ادھر زہیر کی نظر حسین پہ پڑی، حسین کی نظر زہیر پہ پڑی، دل نے دل سے پتہ نہیں کیا بات کی کہ زہیر یہ منقلب ہو گیا، اور ایسا منقلب ہوا کہ زہیر کے جانے کا انداز اور تھا، آنے کا انداز اور تھا۔ جب واپس آیا تو چہرہ کھلا ہوا تھا، خوشی کے آثار تھے، اور اپنی زوجہ سے آ کے ایک جملہ کہا کہ آج کے بعد میری تجارت کا سارا مال تیرا، میری ساری جائیداد تیری، لیکن آج کے بعد ہر شے تیری، میں حسین کا، ہر شے تیری ہے لیکن میں حسین کا۔ تو یہ اس قدر باوفا صحابی چونکہ حسین کی معرفت حاصل کر کے یہ حسین کے لشکر میں شامل ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے اپنی اس حدیث میں بھی اس کائنات میں حسین کا تعارف کرایا، حسین کی معرفت کرائی کہ دنیا والوں یاد رکھو، حسین کا تعارف دیکھو، عظمت و حسین کی دیکھو کہ حسین کا تعارف کرانے والا کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ کائنات کا نبی خود حسین کا تعارف کرا رہا ہے۔ اور ان دو جملوں میں کہ حسین منی و آنا من حسین، یہ دو جملے ہیں لیکن حسین کا مکمل تعارف ہے، کیونکہ جب بھی کسی کا تعارف کرایا جاتا ہے یا اس کے حسب کے لحاظ سے یا اس کے نسب کے لحاظ سے، اور اسلام میں جو عظمت ہے وہ عظمت حسب کی ہے، نسب کی عظمت نہیں، کہ جس کو اس کا حسب بلند نہ کر سکے اس کا نسب اسے بلند نہیں کر سکتا۔ اور اس کی زندہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ کائنات میں ابو لہب سے بڑھ کے کسی کا نسب نہیں تھا۔ ابو لہب یہ ہاشمی بھی تھا، نبی کا سگا چچا بھی تھا، نسب کے لحاظ سے اتنا بلند، لیکن چونکہ اس کا حسب اتنا گر گیا کہ اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اس کو اس کے نسب نے فائدہ نہیں دیا، کیونکہ اس کا حسب بلند نہیں تھا، اس کا کردار بلند نہیں تھا۔ لیکن اور دوسری طرف دیکھو کہ نسب کے لحاظ سے علم نہیں، اس کے نسب کی بلندی کا پتہ نہیں، لیکن نام اس کا سلمان فارسی ہے۔ اس نے اپنے حسب کو اتنا بلند کر دیا، جب حسب اتنا بلند ہوا تو جب پورے لوگ جمع تھے، ہر کوئی اپنے اپنے خاندان پہ فخر کر رہا تھا کہ میرا یہ خاندان، میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ادھر سلمان سب کو دیکھ رہا تھا، نبی بھی یہ مشاہدہ کر رہے تھے۔ آج سلمان کے سامنے سارے لوگ اپنے اپنے خاندان پر فخر کر رہے ہیں۔ جب نبی نے دیکھا اور نبی نے سلمان کے حسب کا مطالعہ کیا کہ سلمان کا حسب اتنا بلند ہے، اس کا کردار اتنا بلند ہے، تو پھر میں نبی بھی اعلان کر رہا ہوں بے شک تم جس خاندان کے بھی ہو، لیکن سلمان کو بھی معمولی نہ سمجھنا۔ السلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہے، کہ سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہے۔ تو یہ تعلق کیوں ملا کردار سلمان سے؟
کیونکہ سلمان نے اتباع اتنی کی. اور اسی لیے اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، چونکہ اللہ کے بڑے باعظمت نبی، اللہ کے خلیل، یہودی اپنی نسبت حضرت ابراہیم کے ساتھ اپنی نسبت کرتے تھے، نصرانی اپنی نسبت کرتے تھے. یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی ہیں، نصرانی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم نصرانی ہیں. لیکن اللہ نے ان دونوں کے نظریات کو رد کر دیا اور خالق نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا لیکن کان حنیفا مسلما، کہ میرا ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا بلکہ وہ تو پکا مسلمان تھا. یہ کہنا تھا. پھر اللہ نے ایک اور آیت میں بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنا تعلق ابراہیم سے جوڑو، اپنا ناطہ ابراہیم سے جوڑو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اِنَّ أَوْلَى النَّاسَ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، کہ ابراہیم کے ساتھ اپنا تعلق وہی جوڑ سکتا ہے جو ابراہیم کی اتباع کرے گا، جو ابراہیم کی پیروی کرے گا. تو گویا اسلام میں رشتہ داری معیار نہیں، اسلام میں اتباع معیار ہے، اسلام میں اطاعت معیار ہے، کہ جو جتنا اتباع اور اطاعت میں بلند ہوگا وہ اتنا ان کے قریب ہوگا. تو حسب اور نسب عرض کر رہا تھا. حسب کہتے ہیں ذاتی کمال کو، نسب کہتے ہیں خاندانی کمال کو. تو کائنات میں انسان کی بلندی حسب کے لحاظ سے ہے، نسب کے لحاظ سے نہیں. لیکن کیا کہنے حسین ابن علی کے، اس کائنات میں اللہ نے حسین جیسا نہ کسی کو حسب عطا کیا، نہ حسین جیسا کسی کو نسب عطا کیا. اللہ کے نبی نے ان دونوں جملوں میں اس کائنات کے سامنے حسین کے حسب کو بھی بیان کر دیا، حسین کے نسب کو بھی بیان کر دیا، حسین کے ذاتی کمال کو بھی بیان کیا، حسین کے خاندانی کمال کو بھی بیان کیا. کہ اگر تم حسین کا حسب دیکھنا چاہتے ہو، حسین کا نسب دیکھنا چاہتے ہو، تو میرے ان دو جملوں پہ غور کر لو کہ اگر تم نے حسین کے نسب کی بلندی دیکھنی ہے تو حسین منی، حسین مجھ محمد سے ہے. اگر حسین کی ذاتی بلندی دیکھنی ہے تو وَأَنَا مِنْ حسین، میں محمد حسین سے ہوں. صلوات پڑھیں. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو کہ حسین کی ذاتی بلندی، حسین کی خاندانی بلندی، خاندان اتنا بلند کہ نبی فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، حسین میرے خاندان سے ہے. اور حسین نے اپنے کردار کو اتنا بلند کیا کہ خود محمد کو کہنا پڑ گیا میں حسین سے ہوں. اور پھر اس شہزادے کا تعارف اللہ کے نبی نے بارہا کرایا. مسجد نبوی تھی، اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اثناء خطبہ فدخل الحسین من باب مسجد نبوی، کہ حسین مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوئے. داخل ہونا تھا کہ حسین کو ٹھوکر لگی، حسین دروازے پہ گر گئے. وہ اللہ کے نبی جو پہلے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جو دین کے احکام بیان کر رہے تھے، شریعت کو پہنچا رہے تھے، لیکن خدا کی قسم اللہ کے نبی نے جب حسین کو گرتے دیکھا تو اپنے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ جاؤ تم میرے حسین کو اٹھا لاؤ، بلکہ اللہ کے نبی نے اپنے بیان کو روک کر، منبر کو چھوڑ کر، اصحاب کے مجمع کو چیرتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں پہ حسین تھا.
حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر فضم صدرہ اپنے سینے سے لگا کر واپس وہاں چلے گئے منبر پہ جا کے اب اللہ کے نبی نے جو پہلے پورا دین بیان کر رہے تھے اب اس بیان کو روک کے اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کے مجمع میں حسین کا ذکر شروع کر دیا حسین کا ذکر شروع کر دیا تو یہ کوئی تضاد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی پہلے کوئی اور کام کر رہے تھے بعد میں کوئی اور کام کر رہے تھے میں کہوں گا اللہ کے نبی پہلے دین کو الفاظ میں بیان کر رہے تھے اب اللہ کے نبی پورے دین کو دکھا رہے تھے پہلے اللہ کے نبی دین کو الفاظ میں بیان کر رہے تھے اب اللہ کے نبی پورے دین کو دکھا رہے تھے فرمایا او میرے اصحاب ھذا حسین فاعرفوہ یہ حسین ہے اس کو پہچانو اس کی معرفت حاصل کرو میں نبی حکم دے رہا ہوں اس کی معرفت حاصل کرو کیوں یہ حسین وہ ہے جدہ فی الجنہ و جدتہ فی الجنہ جس کا نانا بھی جنت میں جس کی نانی بھی جنت میں و ابوہ فی الجنہ و امہ فی الجنہ جس کا بابا بھی جنت میں جس کی ماں بھی جنت میں و اخوہ فی الجنہ جس کا بھائی بھی جنت میں یہ بیان کرتے کرتے اب اللہ کے نبی نے فرمایا سنو وَمُحِبُّهُ فِي الْجَنَّةِ حسین سے محبت کرنے والا بھی جنت میں حسین سے محبت کرنے والا بھی جنت میں صرف یہاں تک نہیں پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَمُحِبِّهِ فِي الْجَنَّةِ جو حسین سے محبت کرے گا اس سے محبت کرنے والا بھی جنت میں اس سے پیار کرنے والا بھی جنت میں اس کو چاہنے والا بھی جنت میں اور پھر فرمایا دنیا والوں دیکھو اس کائنات میں اللہ نے جو حسین کو نانا عطا کیا صلوات پڑھ لیں بلند آواز اس پوری کائنات میں حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں صرف ایک جملہ اللہ نے حسین کو نانا کیسا عطا کیا خدا کی قسم ایسا نانا کسی کے حصے میں آیا ہی نہیں اس کائنات میں حسن اور حسین مردوں میں سوائے حسن اور حسین کے کوئی بھی نبی کو اپنا نانا کہہ سکتا ہی نہیں ایسا نانا ملا کہ جن کی عظمت کے متعلق نبی خود فرماتے ہیں اتنی احمد فی السماء و محمد فی الارضین کہ آسمانوں میں میرا نام احمد تھا زمینوں میں میرا نام محمد ہے احمد بھی عربی کا لفظ ہے محمد بھی عربی کا لفظ ہے احمد کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو محمد کہتے ہیں جس کی تعریف کی گئی ہو تو آسمانوں میں احمد زمینوں میں محمد اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک وہ آسمانوں میں رہا وہ اس کی تعریف کرتا رہا جب یہ زمینوں پہ آیا وہ اس کی تعریف کرتا رہا جب یہ زمینوں پہ آیا وہ اس کی تعریف کرتا رہا تو اللہ نے حسین کو ایسا نانا عطا کیا اور اللہ نے حسین کو جو نانی عطا کی ہے کائنات میں ایسی نانی بھی کسی کے حصے میں نہیں آئی کون سا دور تھا عرب کا ماحول اسلام سے پہلے جاہلیت کا زمانہ تھا یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں شراب کو پانی کی طرح پیا جاتا تھا کہ جس زمانے میں بے حیائی اس عروج پر تھی کہ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں پر جھنڈے لگائے ہوتے تھے اور دعوت گناہ دی جاتی تھی جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو قیافہ شناسوں کو بلا کر بچہ باپ کے ساتھ جوڑا جاتا تھا لیکن ایسے
نجس ماحول میں بھی اگر کسی کا لقب طاہرہ تھا تو وہ حسین کی نانی کا تھا۔ ایسے نجس زدہ ماحول میں بھی اگر کسی کا لقب طاہرہ تھا تو وہ حسین کی نانی کا تھا۔ اور ایک فرق سن لے، جو عظمت اللہ نے حسین کی نانی کو عطا کی، صرف ایک فرق باقی امہات المومنین میں اور جناب خدیجہ میں اگر یہ فرق سمجھ میں آ گیا، اس میں جناب خدیجہ کی عظمت کی معراج ہوگی کہ باقی امہات المومنین میں اور جناب خدیجہ میں فرق کیا ہے کہ باقی جتنی بھی امہات المومنین ہیں وہ اسلام کی چار دیواری میں آئی ہیں۔ باقی جتنی بھی امہات المومنین ہیں وہ اسلام کی چار دیواری میں آئی ہیں، لیکن خدیجہ وہ ہستی ہے کہ جس کی چار دیواری میں اسلام آیا، کہ جس کی چار دیواری میں اسلام آیا ہے۔ اور اللہ نے حسین کو جو ماں عطا کی، اس کائنات میں کسی اور کو ایسی ماں نصیب ہی نہیں ہوئی۔ صرف ایک جملہ، کون حسین کی ماں؟ روایات میں ملتا ہے کہ جب جنت میں قیامت کے دن سب سے پہلے جو خاتون جنت میں داخل ہوگی وہ جناب مریم ہوں گی، وہ جناب مریم ہوں گی۔ تو اب جب اس کی تفصیل لکھی تو اس میں بھی عظمت زہرا یہ عیاں ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن جنتی سواری پہ سوار ہو کے، جس جنتی سواری پہ سوار ہو کے حسین کی ماں آئے گی، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں اس سواری کی لگام یہ مریم کے ہاتھ میں ہوگی، اس سواری کی لگام مریم کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب اگر میرا جملہ آپ تک پہنچ گیا ہے، میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج بحث کی جاتی ہے کیا فاطمہ بطول کیا معصومہ تھی یا معصومہ نہ تھی، وہ کم عقل و کم از کم اس روایت کی طرف ہی غور کر دیتے کہ مریم کون ہے۔ مریم کے معصومہ ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ قرآن نے بھی جس کو معصومہ کہا، اہل اسلام نے بھی جس کو معصومہ کہا، لیکن قیامت کے دن یہ مریم یہ اس سواری کی لگام پکڑے گی کہ جس سواری پر حسین کی ماں بیٹھی ہوگی۔ میں کہوں گا دیکھو تو صحیح، آج بطول کی طہارت کا اندازہ تو لگاؤ، جو اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ جس کی سواری کی لگام اللہ غیر معصوم ہاتھوں میں دینا پسند نہیں کرتا، جس کی سواری کی لگام اللہ غیر معصوم ہاتھوں میں دینا پسند نہیں کرتا، اس کی اپنی عصمت کا حال کیا ہوگا، اس کی اپنی عصمت کس معراج پر ہوگی۔ اور پھر دیکھیں کائنات کے نبی نے ایسا استقبال کسی کا نہیں کیا جیسا حسین کی ماں کا کیا۔ بے شک آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، کسی کا بھی ایسا استقبال نہیں کیا کہ جیسا استقبال اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا کیا ہے۔ آپ نے روایت سنی ہے، اکثر سنتے رہتے ہیں، صرف میں ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ اور اس کی راویہ بھی ام المومنین ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، لما جاعت جب بھی حسین کی ماں آتی تھی۔ اب اس میں کوئی حد نہیں کہ چھوٹی عمر میں آتی تھی یا بڑی عمر میں آتی تھی، یہاں ہے کہ جب بھی آتی تھی اللہ کے نبی 4 کام کرتے تھے، اور یہ 4 کام فقط نبی نے فاطمہ کے لیے کیے، حتیٰ کہ یہ 4 کام نبی نے علی کے لیے بھی نہیں کیے۔
कौन से काम जब भी आती सब से पहला काम क्या करते? फकामा इलैहा। अल्लाह के रसूल अपनी मसनद को छोड़ के खड़े हो जाते, और सिर्फ खड़े नहीं होते। अरबी में दो लफ्ज हैं, एक है कामा अलैहे, एक है कामा इलैहा। कामा अलैहे भी इस्तिकबाल के लिए आता है और कामा इलैहा भी इस्तिकबाल के लिए आता है। कामा अलैहे कहते हैं कि किसी को देखकर अपनी जगह पे खड़े हो जाना, इसको कामा अलैहे कहते हैं, किसी के लिए अपनी जगह पे खड़ा हो जाना। लेकिन इस्तिकबाल का जो आखिरी हद होती है वो अरबी में होती है कामा इलैहा, कि सिर्फ खड़े ना होना, खड़े होकर उसकी तरफ दौड़ पड़ना। यानी अल्लाह के नबी इस्तिकबाल की आखिरी हद जो होती थी, खड़े होते थे, खड़े होने के बाद उधर चल पड़ते जिधर बेटी होती, और फिर अगला मरहला इस्तिकबाल का ये होता है कि बंदा जिसका इस्तिकबाल करता है उसका हाथ पकड़ लेता है। तो अल्लाह के नबी भी फ़अख़ज़ यदहा, अपनी बेटी का हाथ पकड़ते और फिर देखें फ़क़ब्बलहा, अपनी बेटी के हाथ पे बोसे देते। व अजलसहा इला मजलिसिही, जहाँ पे खुद बैठे होते वहाँ पे बेटी को बिठा देते, आप खड़े हो जाते। यहाँ तक तो रिवायत है, लेकिन आगे कोई पता नहीं कि कब तक बतूल बैठी रहती, रसूल खड़ा रहता, इसका अंदाजा कोई नहीं। तो इतनी अजमत की मालिक है हुसैन की माँ, और जैसा अल्लाह ने हुसैन को बाबा अता किया, इस कायनात में अल्लाह ने किसी और को ऐसा बाबा भी अता नहीं किया। कैसा बाबा कि जिसकी शान में अहले सुन्नत के नज़दीक 300 आयात ऐसी हैं कि जो मौला अली की शान में नाज़िल हुई। ये कह देना बड़ा आसान है और आपका सुन लेना भी बड़ा आसान है। आपको क्या पता कि लोग तो एक एक आयत के लिए कितना जतन करते रहे हैं कि एक आयत हमारे हक में नाजिल हो जाए। लेकिन क्या कहने अली तेरी अजमत में, ये वो 300 आयात हैं कि जिसमें तमाम आलम इस्लाम मुत्तफिक है कि 300 आयात ऐसी हैं जो अली की शान में उतरी है, और हमारे नज़दीक 1000 आयत ऐसी है कि जो मौला अली की शान में उतरी हो। और अल्लामा हिल्ली जो हमारे मज़हब के बहुत बड़े आलम हैं, उनकी एक किताब है अल-फैन, जिनमें उन्होंने 2000 कुरान और हदीस से दलीलें दी हैं, 1000 आयतें पेश की हैं, 1000 हदीसें पेश की हैं, जिससे साबित किया है अली की अजमत को। तो गोया इतनी बड़ी, यानी अल्लाह ने जो अली को शान अता की कि जिसके जिक्र को जिक्र कुरान कहा जाता है। और यही वजह थी कि जब हाकिम शाम ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास से ये कहा, ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास, तू हर वक्त अली का जिक्र करता रहता है, हर वक्त अली का ही जिक्र करता है। जब ये सुना तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इसकी तरफ देख के कहा, आप अन क़राअतिल कुरान, क्या तू मुझे कुरान पढ़ने से रोक रहा है? क्या तू मुझे कुरान पढ़ने से रोक रहा है? तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने उसको बता दिया, और भाई लोग दूसरे लोगों में और अली में यही तो फर्क है, जब भी अली का जिक्र करूंगा तो या कुरान से होगा या हदीस से होगा, क्योंकि किसी और का जिक्र न कुरान में मिलता है न हदीस में मिलता है। तो कुरान
کا ذکر، علی کا ذکر، علی کا ذکر، قرآن کا ذکر. اور پھر عبداللہ ابن عباس نے جب مکے میں یہ درس قرآن شروع کیا، یعنی کیسا عجیب ماحول تھا. دیتا درس قرآن تھا لیکن سناتا فضائل علی تھا. اس کائنات میں اور کون ہے یعنی درس قرآن میں جس کے فضائل ہوں. سناتا درس قرآن تھا اور لوگوں کو دیتا فضائل علی. جب بھی پہنچی تو لوگوں نے کہا یہ جو عبداللہ ابن عباس ہے یہ قرآن کے درس کے بہانے لوگوں کو علی کے فضائل سناتا ہے. جب یہ خبر ملی تو اس وقت یہ کہتا ہے کہ میں خود جا کے دیکھتا ہوں کیسے یہ قرآن سے علی کے فضائل سناتا ہے. اب اگر یہ آپ نے چونکہ ایسی عظمت ہے اس میں میرے مولا کی، اور واقعہ اگر کوئی قرآن سے ذکر ملتا ہے تو وہ علی کا ہی ملتا ہے. کیونکہ اگر میرا لفظ آپ غور کر سکتے ہو تو ایک لفظ ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے. لفظ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ معنی موجود نہ ہو. لفظ کی حقیقت معنی کے ساتھ ہوتی ہے. تو اب سنو، اللہ کی معرفت کے الفاظ کا نام ہے قرآن، اور اللہ کی معرفت کے معنی کا نام ہے علی. لفظ کا نام ہے قرآن، معنی کا نام ہے علی. تو جب نہ لفظ معنی سے جدا ہو سکتا ہے نہ معنی لفظ سے جدا ہو سکتا ہے، اس لیے تو نبی نے فرمایا تھا اس کائنات میں ان لفظوں کا معنی علی ہے، ان معانی کے الفاظ قرآن ہے. اس لیے القرآن مع علی و علی مع القرآن. یہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تو جب یہ پتہ چلا کہ فضائل علی کو سناتا ہے قرآن کے درس میں، یہ خود آیا جائزہ لینے کے لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس قرآن سے علی کے فضائل سناتا کیسے ہے. جب یہ پہنچا تو کہتا عبداللہ ابن عباس اب تو قرآن سے علی کے فضائل سنا. اب عبداللہ ابن عباس نے قرآن پڑھنا شروع کیا. عبداللہ ابن عباس کہتا ہے اب تو مجھے بتا کیا کہ قرآن میں یہ آیت نہیں وَإِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کیا قرآن میں آیت نہیں؟ کیا نبی نے فرمایا نہیں تھا اس قوم کا منذر میں محمد ہوں، ہادی علی ہے. اس قوم کا منذر میں محمد ہوں، ہادی. یہ کہتا ہے ہاں نبی نے یہ فرمایا تھا. اب عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم. تم مجھے بتا اس نبأ عظیم سے مراد کون ہے؟ کیا فرمانے علی نہیں تھا کہ اس کائنات میں مجھ سے بڑی خبر ہے ہی نہیں؟ نبأ عظیم سے مراد بھی علی. یہ کہتا ہے ہاں اس سے مراد بھی علی. اب عبداللہ ابن عباس نے اپنا انداز بدلا اور کہا کیا قرآن کی جو یہ آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بتا اللہ نے قرآن میں تیری طہارت کی گواہی دی ہے یا علی کی طہارت کی گواہی؟ کیا اللہ نے قرآن میں تیری طہارت کی گواہی دی یا علی کی طہارت کی گواہی؟ وہ کہتا نہیں اس سے مراد بھی علی ہے. فرمایا کیا قرآن کی یہ آیت نہیں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. مجھے بتا شب ہجرت رسول کے بستر پہ سو کے اللہ کی مرضیوں کا خریدار کون تھا؟ وہ کہتا ہے ہاں اس سے مراد بھی علی ہے. اب عبداللہ ابن عباس آیتیں پڑھ رہا تھا، یہ علی علی کر رہا تھا.
اس کے بعد عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی اور آیت پڑھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بتا جن کی مودت کو اللہ نے قرآن میں واجب کیا ہے ان میں تو ہے یا علی؟ وہ کہتا ہے جی بالکل اس سے مراد بھی علی ہے۔ پھر عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی ایک اور آیت پڑھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بتا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا کون تھا؟ یہ کہتا ہے ہاں اس سے مراد بھی علی ہے۔ پھر عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی آیت پڑھی فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، بتا میدان مباہلہ میں نفس رسول بن کے جانے والا کون تھا؟ یہ کہتا ہے اس سے مراد بھی علی ہے۔ عبداللہ ابن عباس آیتیں پڑھ رہا تھا، یہ علی علی کر رہا تھا، اب اس سے برداشت نہ ہوا، یہ عبداللہ ابن عباس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اے عبداللہ ابن عباس تو تو قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہی آیتیں نکال رہا ہے کہ جن میں علی موجود ہے، تو قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ آیتیں نکال رہا ہے کہ جن میں علی موجود ہے۔ اس وقت عبداللہ ابن عباس کو جلال آیا اور اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اگر بات یہ ہے پھر قرآن تو پڑھ علی میں نکالتا ہوں، قرآن تو پڑھ علی میں نکالتا ہوں۔ اس نے سوچ وچار کے بعد قرآن کی سورت پڑھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب اس نے سورت کو مکمل کیا عبداللہ ابن عباس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور اس کی طرف دیکھ کے کہا کیا بات ہے، اور میں تو علی کی شان میں ایک ایک آیت پڑھ رہا تھا، تو نے پوری سورت ہی پڑھ دی۔ میں تو ایک ایک آیت پڑھ رہا تھا، تو نے پوری سورت ہی پڑھ دی۔ اب یہ پریشان ہو گیا کیونکہ یہ فقط قرآن پڑھنے والا تھا، قرآن سمجھنے والا نہ تھا۔ یہ کہتا ہے او یہاں علی کدھر سے نکل آیا؟ اب عبداللہ ابن عباس نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کیا تجھے وہ وقت بھول گیا ہے جب نبی کے جانے کے بعد مدینے میں اتنا شدید زلزلہ آیا تھا کہ ہر بندہ اپنے اپنے گھر سے باہر نکل آیا تھا، سارے بندے دروازہ علی پہ آ گئے تھے اور ہر بندہ سمجھتا یہ تھا کہ اس زلزلے کو اس کائنات میں اور کوئی روک نہیں سکتا، تو سارے علی کے دروازے پہ آئے اور آ کے کہا یا علی جلدی کرو اس زلزلے کو روکو۔ آج پورا مدینہ اضطراب میں تھا لیکن علی کے چہرے پہ اطمینان تھا، علی گھر سے باہر قدم رکھا اور آج ابو تراب نے اپنا ہاتھ تراب پہ رکھ کے کہا ایتھا الارض مالا کے، اے زمین تجھے کیا ہو گیا؟ ادھر علی کے ہاتھ کا آنا تھا، زمین تھم گئی، زلزلہ رک گیا۔ اس وقت علی نے فرمایا تھا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، اللہ نے جو زلزلہ آج کے دن اللہ نے یہ زلزلہ جن ہاتھوں پہ روکا ہے، اللہ قیامت کا زلزلہ بھی انہی ہاتھوں پہ روکے گا۔
کیونکہ وہ خالق ہے، اس نے علی کے ہاتھوں پہ روکا ہے۔ اور کیوں؟ کہ جب انسان خدا کے عشق میں ڈوب جاتا ہے، خدا کے عشق میں غرق ہو جاتا ہے، تو اللہ بدلے میں عطا کیا کرتا ہے؟ بلکہ یہ تو عام بندے کے لیے ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے، جو میرے ساتھ لگاؤ لگا لیتا ہے، تو میں ہاتھ اس کا ہوتا ہے، طاقت میری ہوتی ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھتا میں ہوں، یعنی اس کا ہاتھ میرا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بلکہ چونکہ اب درود پہ میری درود اتنی عظیم عبادت ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ جب مولا علی اور آپ کا ایک صحابی وہ نخلستان میں داخل ہوئے نا، تو وہاں پہ یہ جو شہد کی مکھیاں تھیں، ان سے ایک سوال کیا۔ مولا فرماتا ہے کہ مجھے بتاؤ، تم جو مختلف جگہوں پہ جا کے مختلف پھولوں کو چوس کر جو رس لیتی ہو، اس کا ذائقہ تو اور ہوتا ہے، لیکن بتاؤ اس رس میں مٹھاس کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اب جو ان شہد کی مکھیوں نے جواب دیا، وہ شہد کی مکھیاں کہتی ہیں کہ ہم جب ان رس کو چوستی ہیں، رس کو چوسنے کے بعد ہم آل محمد پہ درود بھیجتی ہیں، اس درود کے صدقے میں اللہ ہمیں مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ تو جو درود شہد کی مکھیوں کے رس کی کروٹ کو مٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ مومنوں کی تلخیوں کو بھی مٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان اس کے عشق میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں بلکہ ید اللہ بن جاتا ہے، اس کی آنکھ نہیں بلکہ عین اللہ بن جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب خلیفہ ثانی کے دور میں حج کا موقع تھا، اور خوش قسمتی یہ تھی کہ خلیفہ ثانی بھی حج پہ تھے اور مولا علی بھی حج پہ موجود تھے۔ آؤ دیکھو تو صحیح، اگر انہی واقعات، یہ واقعات صرف ہماری کتب کے اندر درج نہیں، یہ واقعہ اہل سنت کی کتب میں بھی درج ہے۔ مناقب مولا علی میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب حج کا موقع تھا، صفا اور مروہ کے درمیان لوگ سعی کر رہے تھے۔ صفا اور مروہ کے درمیان یہ دو مقامات ہیں کہ جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ تو دوران سعی امیر المومنین نے ایک آدمی کو تماچا مارا، ایک آدمی کو تماچا مارا۔ جب تماچا لگنا تھا، یہ شکایت لے کے خلیفہ ثانی کے پاس پہنچا کہ آج مجھے صفا اور مروہ کے درمیان علی نے تماچا مارا ہے۔ لیکن جب سنا خلیفہ ثانی نے کہا ہم خود جا کے علی سے معلوم کرتے ہیں کہ علی نے تجھے تماچا مارا کیوں ہے۔ اگر علی کو نہیں بلایا، خود خلیفہ ثانی اور یہ شخص مولا کی خدمت میں پہنچے اور آ کے خلیفہ ثانی نے کہا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، آپ نے واقعہ اس کو تماچا مارا ہے؟ مولا نے فرمایا ہاں میں نے اسے تماچا مارا ہے۔ فرمایا کیوں تماچا مارا؟ اس وقت علی فرماتے میں نے اس لیے تماچا مارا کہ یہ مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کے ناموس کو نظر بد سے دیکھ رہا تھا، مسلمانوں کے ناموس کو نظر
بعد سے دیکھ رہا تھا تو میں نے تماچا مارا جب خلیفہ ثانی نے یہ جملہ سنا۔ اب جو خلیفہ ثانی نے تاریخی الفاظ کہے، خلیفہ ثانی اس شخص کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ رہا کا عین اللہ بلاتمک ید اللہ، اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تیرے منہ پہ تماچا۔ اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے، بلکہ اس کائنات میں دو ہاتھ ہیں جو اللہ کے ہاتھ ہیں، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ کی طرف نسبت دی۔ ایک اپنے حبیب کا ہاتھ، ایک علی کا ہاتھ، کہ جب نبی کی بیعت رضوان ہو رہی تھی تو جب نبی کا ہاتھ تھا، اللہ نے دیکھا، اللہ نے کو کہنا پڑ گیا کہ بیعت کرنے والوں یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اوپر نبی کا ہاتھ ہے، بلکہ ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھوں پہ تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اس لیے یہ تب تاثیر ملتی ہے جب ہاتھ ایسا ہو جو سوائے خدا کی مرضی کے نہ اٹھتا ہو، سوائے خدا کی مرضی سے جو ہاتھ نہ اٹھے، یا ہاتھ وہ مصطفیٰ کا ہے یا وہ ہاتھ مرتضیٰ کا ہے۔ اور پھر دیکھیں حد ہو گئی ہے اس کائنات میں، بلکہ سلمان فارسی کہتا ہے کہ میں نے عجیب منظر دیکھا مسجد نبوی میں کہ نبی کا سر بھی سجدے میں، علی کا سر بھی سجدے میں، نبی کا سر بھی سجدے میں، علی کا سر بھی سجدے میں۔ نبی کی زبان پہ بھی ایک ورد جاری تھا، علی کی زبان پہ بھی ایک ورد جاری تھا۔ وہ کہتا ہے جب میں نے غور سے سنا تو علی کہہ رہے تھے اللہم بحق نبی کل مصطفیٰ، اللہم بحق نبی کل مصطفیٰ۔ تو اللہ کے نبی، اللہ کے ولی مولا علی اللہ کو نبی کا واسطہ دے رہے تھے۔ وہ کہتا جب میں نبی کے قریب آیا تو نبی کی زبان سے سنا اللہم بحق ولی کل مرتضیٰ، اے اللہ تجھے اپنے ولی مرتضیٰ کا واسطہ۔ تو عجیب بات ہے، میں سمجھ نہ سکا، جب یہ سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کہہ رہے تھے، توجہ ہے نا میری طرف، آپ اللہ کو علی کا واسطہ دے رہے تھے اور مولا علی سے کہا آپ اللہ کو نبی کا واسطہ دے رہے تھے۔ اس وقت سنو گے علی نے کہا چونکہ میری نگاہ میں محمد سے بڑھ کے کوئی نہیں، میری نگاہ میں محمد سے بڑھ کے کوئی نہیں، اور حضور نے فرمایا میری نگاہ میں علی سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ اب میں کہوں گا دنیا والوں اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ علی کی نگاہ میں بلند کون ہے تو علی کی نگاہ میں جو بلند ہو اس کو محمد کہتے ہیں، اور محمد کی نگاہ میں جو بلند ہو اس کو علی کہتے ہیں۔ جو محمد کی نگاہ میں بلند ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اور یہی تاثیر تھی، یہی وجہ تھی، اسی وجہ سے جیسے اللہ نے محمد کو علی عطا کیا بالکل ویسے ہی اللہ نے حسین کو عباس عطا کیا۔ بس عزاداروں آج 8 محرم ہے، 2 دن کا مہمان ہے زہرا کا لال، جی بھر کے فرصت دے لو، اللہ جانے اگلے سال ہم میں کوئی موجود ہو یا موجود نہ ہو، حسین کی ماں اپنا رومال لے کے آپ کے آنسوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جنت البقیع سے آ گئی۔ عزاداروں
بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ محمد کی زندگی میں کبھی بھی علی نے اپنا ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ جب بھی کوئی علی سے پوچھتا علی یہی کہتے اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں۔ جب یہ پوچھا تو اس وقت علی فرماتے ہیں جب محمد موجود ہو علی قابل ذکر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی جب عباس یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے نا مکہ میں حج کے دوران، جب حج کو عمرے میں تبدیل کیا، مکہ چھوڑنا چاہا، تو عباس نے جب اشقیاء کے سامنے حسین کی عظمت کو بیان کیا تو پہلا جملہ یہ تھا الحمدللہ، حمد ہے اس اللہ کی شرف حاضر بیت بے قدوم ابی ہے کہ جس نے اس گھر کو حسین کے بابا کے ذریعے زینت دی۔ میں کہوں گا کیا علی یہ عباس کے بابا نہیں تھے؟ علی عباس کا باپ نہیں تھا، لیکن عباس بھی یہ بتانا چاہتے تھے دنیا والوں جب حسین موجود ہو تو عباس بھی قابل ذکر نہیں ہوتا۔ ایسی وفا کائنات میں ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ وفا کا اگر وفا کو مجسم صورت میں دیکھنا ہو تو عباس نظر آئے گا۔ ایسی وفا کائنات میں نہ آج سے پہلے کوئی کر سکا، نہ آج کے بعد کسی نے ایسی وفا کی کہ جب 9 محرم شب عاشور عمر سعد کے حسین سے مذاکرات کے لیے آیا نا تو شرط یہ تھی کہ اپنا کوئی رشتہ دار ساتھ نہ ہو، کوئی بھی رشتے، اگر یہ سمجھ آ گئی اس سے بڑھ کے کوئی مصائب نہیں ہوگا کہ کوئی بھی رشتہ دار ساتھ نہ آئے۔ تو عمر سعد اور اس کا غلام چلا، جب ادھر عباس کی نظر پڑی کہ عمر سعد اپنے غلام کے ساتھ آ رہا ہے، ادھر سے حسین اٹھے ادھر سے عباس ساتھ چل گئے، پیچھے پیچھے عباس، ادھر حسین نے جب مڑ کے دیکھا نا تو حسین کہتے ہیں عباس تو نے سنا نہیں، شرط تو یہ ہے کوئی رشتہ دار ساتھ نہ آئے۔ تو عباس رو کے کہتے ہیں مولا میں کب رشتہ دار بن کے جا رہا ہوں، آپ دیکھ نہیں رہے عمر سعد کا غلام ساتھ آ رہا ہے، تو میں عباس آج بھائی بن کے نہیں میں آپ کا غلام بن کے جاتا ہوں۔ ایسی معرفت ایسا، اور عباس کس عظمت کا مالک ہے، ہر امام نے عباس کا احترام کیا۔ ایک مرتبہ کسی نے میرے اور آپ کے چوتھے امام کے سامنے جب عباس کا نام لیا سجاد کھڑے ہو گئے، اس نے جان بوجھ کے پھر نام لیا، سجاد پھر کھڑے ہو گئے، اس نے جان بوجھ کے پھر لیا، کئی مرتبہ جتنی مرتبہ عباس کہتا رہا سجاد تعظیم میں کھڑے ہوتے رہے۔ جب سجاد نے دیکھا، سجاد کہتا ہے بندہ خدا تو میرا امتحان نہ لے، میرا امتحان نہ لے، اور تو کیا سمجھتا ہے اگر تو قیامت تک میرے چچا کا نام لیتا جائے گا میں سجاد تعظیم کروں، اور تو قیامت تک میرے چچا کا نام لے گا میں تعلیم کے لیے قیامت تک اٹھتا رہوں گا۔ عزاداروں میں کہوں گا جناب زینب کے سگے بھائی حسن اور حسین، جناب زینب کے ماں جائے حسن اور حسین تھے، لیکن اللہ جانے زینب کو عباس پہ ناز کتنا تھا، کتنا ناز تھا علی کی بیٹیوں کو عباس پر۔ بلکہ میں جب نجف میں ایک وائد پڑھ رہے تھے، وہ کہتے دعا کرو گھر میں جس آدمی پہ ناز ہو نا کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، اس کی آنکھوں میں بہن آنسو نہیں دیکھ سکتی، لیکن ناز والا بھائی ہو عباس،
کہ جس کے سہارے پہ علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا ہو. جب ایسے شیر بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ جائے نا، اس بہن کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ بہن مر جائے گی لیکن اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کرے گی. یہی وجہ تھی جب عاشور کا دن آیا، جب حسین کے سارے جوان، حسین کے سارے انصار جب یہ جانثاری کر چکے. اب سنو گے عباس کی حالت کیا تھی کہ عباس یہ بہن کے خیمے میں آئے، اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، اپنا سر نیچے کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. جب آنکھوں سے آنسو دیکھے نا زینب نے، زینب کی نظر عباس کے آنسو پہ پڑی، تڑپ کے رہ گئی علی کی بیٹی، اور دوڑ کے بھائی حسین کے پاس آئی اور کہا بھائی حسین وہ کیا دیکھ رہی ہو؟ عباس کی آنکھوں میں آنسو. اس وقت عباس کی طرف حسین بڑے، کہا او میرا ناز بھائی، او میرا فخر بھائی، او میرا علمدار بھائی، او میرے ہوتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو کیوں آ گئے؟ اس وقت سنو گے عباس رو کے کہتے ہیں مولا میں کب کا دیکھ رہا ہوں، میں نے اکبر کو جاتے دیکھا، میں دیکھتا رہا آپ کس طرح اکبر کی لاش پہ گئے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو محمد کی لاش پہ جاتے دیکھا. عباس مر نہ جاتا، عباس یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا. وہ کوئی بھی گیا آپ سب سے پہلے اس کے قریب گئے. عباس کے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ عباس تو دنیا میں آیا ہی آپ کے لیے تھا، اب عباس کو بھی مرنے کی اجازت دو. اب سنو گے جب کہا نا مجھے مرنے کی اجازت دو، اس وقت حسین فَنَظَرَ نَظَرًا عَائِسًا، حسین نے حسرت بھری نگاہ عباس کے چہرے کی طرف کی اور کہا عباس انت حامل لوائی، اور تو میری فوج کا علمدار. جب یہ کہا اس وقت فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، عباس نے دائیں بھی دیکھا، عباس نے بائیں بھی دیکھا، اور رو کے کہا مولا ایک مرتبہ مجھے وہ فوج تو دکھاؤ نا اور جس کا میں علمدار ہوں. اس وقت عباس رو کے کہتے ہیں مولا اگر مجھے جان کی اجازت نہیں دیتے کم از کم اتنی اجازت تو دو نا، میں جا کے آپ کی بیٹی کے لیے پانی تو لے آؤں. بس عزیزانو میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے. آج عباس کو حسین نے ایسے تیار کیا اور جیسے علی اپنے بابا کو دیکھا کرتے تھے. میں کہتا ہوں کائنات میں دو ہی تو شبیہیں تھی، ایک مصطفیٰ کی شبیہ تھی، ایک مرتضیٰ کی شبیہ تھی. او علی اکبر یہ محمد کی شبیہ تھی، عباس علی کی شبیہ تھی. آج جب عباس خیمے سے باہر نکلے اور پہنچے اشقیاء کی طرف، 4000 اشقیاء یہ پہرا دے رہے تھے. اتنا روب اور جلال تھا علی کے شیر کے چہرے پر، کسی کو کچھ نہیں کہا، صرف عباس کی ہیبت کو دیکھ کر 4000 اشقیاء انہوں نے نہر کو چھوڑ دیا. عباس کو خالی راستہ ملا. عباس نے اپنا گھوڑا جب نہر میں داخل کیا، آؤ میں دیکھوں کیسا ہے باوفا عباس. عباس نے پانی کا چلو اٹھایا اور اشقیاء کی طرف رخ کر کے کہا اے اشقیاء اسی پانی پہ ناز تھا، اسی پانی پہ بھروسہ کرتے تھے. اس وقت عباس نے نجف کا رخ کیا اور کہا بابا مجھے آج 21 رمضان کی وصیت یاد آ رہی ہے کہ جب 21 رمضان کی صبح ساری اولاد علی سے ملی تو علی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور کہا
یا لمبا، وہ میرا بیٹا عباس کا ہے۔ اور جب عباس یہ بابا کے قریب آئے، اور مقاتل والے لکھتے ہیں کہ علی نے بھی دھاڑے مار کے رونا شروع کیا، عباس کی بھی چیخیں بلند ہونا شروع ہوئی۔ اس وقت علی نے کہا تھا اے عباس تو جانتا ہے کہ حسین ہے محمد کا بیٹا، تو ہے میرا بیٹا، آج آخری وقت اپنے زخمی بابا کی وصیت کو یاد کرنا۔ او میں علی تجھ سے اور کوئی نہیں چاہتا، فقط اتنا کرنا جب عاشور کے دن تیرا دریا پہ قبضہ ہو جائے تو یاد بابا کی وصیت رکھنا، جب تو پانی کے قریب پہنچ جائے لا تشرب، بابا کی وصیت یاد رکھنا، پانی نہ پینا، کہ وہ اخوک الحسین عطشانا، وہ تیرا بھائی حسین پیاسا ہوگا۔ آج عباس نے کہا بابا ایک مرتبہ کربلا میں آ کے دے، وہ تیرے بیٹے نے پانی نہیں پیا۔ عزادار عباس نے پانی کا مشکیلہ بھرا، اب دعا کرو یہ مشکیلہ سکینہ تک پہنچ جائے۔ لیکن جب ادھر عمر بن سعد نے دیکھا، یہ کہتا ہے کہ جو بھی ہو کرو یہ پانی خیموں تک نہ جائے، یا ایک کمینے نے چھپ کے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، عباس نے مشکیلہ بائیں بازو میں پکڑ لیا، ایک کمینے نے ایسا وار کیا، عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، لیکن عباس کا حوصلہ ابھی بھی بلند تھا۔ عباس نے وہ پانی کا مشکیلہ اپنے دانتوں میں لے لیا اور گھوڑے سے کہتا ہے جلدی دوڑ، وہ مجھے خیمے تک لے جا، اور میں یہ پانی سکینہ تک پہنچا سکوں۔ یا کہتا ہے حرملہ وہ جلدی کر، عباس پانی لے کے نہ جائے۔ اب دیکھو حرملہ نے ایسا تیر چلایا، سکینہ کی پیاس بجھ گئی، اب عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا۔ اب سنو گے ادھر عباس نے جب اپنا سر جھکایا، عباس کے سر کا جھکنا تھا، وہ کمینے اتنے ڈرے ہوئے تھے عباس سے، یا ایک کمینہ گرز لے کے آگے بڑھا، اس نے عباس کے سر پہ گرز کا ایسا وار کیا کہ عباس کا سر شگفتہ ہو گیا۔ اس وقت عباس کی آواز آئی یا مولا علیک السلام، مولا عباس کا آخری سلام میرا پڑھ دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا بھی آسان ہے، لیکن کوئی پوچھے نا حسین سے حسین نے بھائی کا سلام کیسے سنا؟ تاریخ کہتی ہے جب بھائی کا سلام سنا حسین نے اٹھنا چاہا، حسین سے اٹھا نہ گیا۔ اب حسین نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھ کے کہا او اشقیا اب مجھے پہلے والا حسین نہ سمجھنا، الان انکسرت زاری، اب تو میری کمر ہی ٹوٹ گئی ہے، اب میرے ہیلے ختم ہو گئے، اب فوجیں قریب آنا شروع ہو گئی۔ اللہ داروں بڑی مشکل سے جب حسین بھائی کی لاش پہ پہنچے، جب حسین نے عباس کی حالت کو دیکھا، حسین کے دل پہ چوٹیں لگ گئی۔ اس وقت سنو گے اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا اس سے بڑھ کے کوئی مذہب نہیں ہوگا، جب حسین نے اپنے شیر بھائی کو اور اپنے مان بھائی کو اپنے فخر بھائی کو جب خاک کو خون میں تڑپتا دیکھا نا، اس وقت حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ حسین نے جب عباس کی حالت دیکھی نا تو اشقیا کی طرف رخ کیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس سے بڑھ کے مصیب نہیں
عباس اشقیاء کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں او شامیوں اب تمہیں حسین کو مارنے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں حسین کو مارنے کی ضرورت نہیں، اور عباس کی موت نے مجھے مار دیا، اب تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر حسین نے کہا الیوم نامت مالب ینب، آج کے بعد وہ لوگ اپنے گھروں اطمینان کی نیند سو جائیں گے، اور جن کو تیرے ڈر سے نیند نہیں آتی تھی، لیکن آج کے بعد زینب ایسی بیدار ہو جائے گی کہ پھر زینب کو سونا نصیب نہیں ہوگا۔ عزادارو دیکھو وفا کا عالم تو دیکھو نا، جب عباس کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، عباس کی نظر پڑی، کیا دیکھا کہ عباس کا سر ہے اور حسین کی گود۔ اس وقت عباس کی چیخ نکل گئی، کہا مولا ایک مہربانی کرے، میرا سر زمین پہ رکھ دے، اپنی گود میں میرا سر نہ رکھے۔ حسین رو کے کہتے کیوں عباس؟ عباس رو کے کہتا مولا میں جانتا ہوں ابھی تھوڑی دیر بعد وہ جب آپ سینے ذوالجلال سے زمین پہ آئیں گے، وہ آپ کا سر گود میں لینے والا کون ہوگا؟ میری وفا گوارا نہیں کرتی، اور میرے مولا کا سر تو زمین پہ ہو، اور میرا سر آپ کی گود میں ہو۔ اس وقت حسین کی آواز آئی عباس تو بھی علی کا بیٹا، میں بھی علی کا بیٹا، لیکن ساری زندگی تو نے اپنے آپ کو غلام کہا، آج اپنے غریب بھائی کی، اپنے مہمان بھائی کی، آج کربلا کے مسافر کی آخری خواہش پوری کر۔ اس وقت عباس کہتا ہے مولا کون سی خواہش؟ حسین فرماتے ہیں عباس آج میری خواہش یہ ہے کہ میں پوری زندگی میں اسی حسرت میں رہا کہ کبھی تو عباس مجھے بھائی کہے گا، آج جاتے ہوئے کم از کم بھائی کی حسرت کو تو پورا کر، آج مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلا۔ اس وقت عباس کی چیخ نکلی، عباس رو کے کہتا ہے اگر میں نے بھائی کہہ دیا وہ مجھے ماں دودھ نہیں بخشے گی۔ یہ کہنا تھا، حسین نے کہا میری دو انگلیوں کے درمیان دے۔ جب عباس کی نظر پڑی تو کیا منظر تھا، جنت البقیع تھی، محمد کی زخمی پہلو والی بیٹی ام المنین سے کہہ رہی تھی اے ام المنین عباس سے کہہ میرے بیٹے کی حسرت پوری کرے۔ اب عباس نے کہا السلام علیکہ یا اخی و یا قلبی، او میرا بھائی، او میرا کربلا کا مسافر بھائی، تجھے بھائی کا سلام ہو۔ یا خیمے میں علی کی بیٹی کو پتہ چلا، کہا اماں فضا میرا پیغام بھی دے دے۔ اور جیسے عباس کو، حسین کو عباس نے بھائی کہا، اور میں بھی تو اس کی بہن ہوں، اور مجھے بھی بہن کہے۔ اس وقت عباس نے کہا آئے میری کربلا کی مسافرہ بہن۔ عزادارو اس کے بعد حسین بھائی کی لاش اٹھانا چاہتے تھے، عباس کہتے ہیں مولا آپ نے پہلے بڑی لاشیں اٹھائی ہے، کم از کم میری لاش اٹھانے کی تکلیف نہ کرے، مجھے خیمے میں نہ لے کے جائیں۔ فرمایا کیوں؟ عباس کہتے ہیں انی استحیی من ابنتی سکینہ، اور مجھے بیٹی سکینہ سے شرم آتی ہے، اور میں پانی کا وعدہ کر کے گیا تھا
سکینہ